اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ یہ ہم نے 2 آیات تلاوت کی ہیں 142 سے 143 تک۔ یہ پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ ہے۔ سیقول اس کا نام کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب کہیں گے، ترجمہ ہے یہ کنز الایمان، اب کہیں گے بے وقوف لوگ۔ یہ صفحاء صفی کی جمع ہے، سین سے جو صفی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، یعنی اب یہ جمع آ گیا، صیغہ جمع ہے، سین فا یا ہا، صفیح کی جمع صفحاء ہے۔ تو یاد رکھیں سواد سے جو صفیح ہے اس کا معنی الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بے وقوف لوگ کہیں گے من الناس، بے وقوفوں میں سے لوگ یہ کہیں گے کہ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر یہ تھے۔ اچھا، اس کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ تم فرما دو کہ پورب پچھم کیا؟ مشرق اور مغرب، ٹھیک ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے، پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، جسے چاہے اللہ ہی کا ہے، جسے چاہے یہدی میں ہوا ضمیر ہے جو اللہ کی طرف جا رہی ہے، یعنی وہ جسے چاہے ہدایت دے۔ یہدی سیدھی راہ چلاتا ہے، ٹھیک ہے، ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل، اوسط امت، کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہیں، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ۔ اور اے محبوب، تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے۔ اکارت کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ عربی میں دیکھ لیجیے، لیودیع، اگر کوئی لوگ زوات پڑھتے ہیں تو لیوزیع، ضائع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، کہ اکارت کرے یعنی تمہارا ایمان ضائع کرے۔ ایمانکم، بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان، مہر والا ہے یا مہر والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ رؤوف ہے اور رحیم ہے بندوں پر اللہ، ٹھیک ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یہ لام جو ہے تاکید کے لیے ہے کہ یعنی اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ رؤوف اور رحیم ہے اپنے بندوں پر۔ سیقولو، دیکھیں یقولو جو ہے یہ ہے مضارع، لیکن سین نے اس کو مستقبل میں کر دیا، اب یہ مستقبل کے لیے خاص ہو گیا، اب اس میں حال کا معنی بالکل ختم ہو گیا۔ تو یقولو جو ہے یہ تو واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن صفحاء جو ہے یہ جمع کا استعمال ہوا ہے، اور سین اس پر داخل ہوا یقولو پر، تو سین بتا رہا ہے کہ ان قریب یعنی بہت جلد کہیں گے، یعنی جیسے ہی یہ کام ہوا، قبلہ تبدیل ہوا، اس کے بعد جیسے ہی ملاقات ہوگی ان لوگوں سے تو وہ فوراً ہی یہ بات کہیں گے،
ٹھیک ہے، تو یعنی یہ عنقریب یعنی فوراً یہ بات وہ کہنے والے ہیں، وہ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یعنی آپ لوگ جو پہلے قبلے پر تھے تو کس نے آپ کو پھیر دیا. تو یہ بے وقوفی اور حماقت کی انتہا ہے کہ وہ ایسی بات کہیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اتنے احمق ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوش و حواس میں ہی نہیں ہوتے، تو وہ کچھ بھی کہہ دیں ان کے لیے روا ہے کہ وہ ظاہر وہ ہوش و حواس میں نہیں ہیں. اچھا، یہ مدہوش لوگ بھی جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ بے ہوش اور حواس ہوتے ہیں جو بستر پہ پڑے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو چلتے پھرتے مدہوش ہوتے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن ہوش و حواس میں نہیں ہوتے. تو چلتے پھرتے بے ہوش بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی خبر بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، نہ اپنی ہوتی ہے، نہ اپنے ارد گرد کی ہوتی ہے، نہ اپنے احوال کی ہوتی ہے، نہ اپنے حال کی ہوتی ہے. تو ایسے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دو طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں. بہرحال تو ابھی بات یہ ہو رہی ہے یہاں پر یہ کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف میں کہ اس میں باب ہے یہ اخبار الاحاد کا. اس میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے، مدینہ شریف، تو 16 یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھتے رہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا کہ جو ابھی ہم اس میں پڑھیں گے. اس پر یہود اور منافقین اور مشرکین سبھی نے اعتراضات شروع کر دیے کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، کیوں بدلی گئی، یعنی یہ ایسا کیوں ہوا، اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر یعنی اتنے وقت تک، اتنی مدت تک بیت المقدس قبلہ کیوں رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ بے وقوفی کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں. مشرق یا مغرب کی اپنی کوئی یعنی کوئی بھی جہت ہو، مشرق کی جہت ہو یا مغرب کی ہو، کوئی بھی سمت ہو، اپنی کچھ اس کی حیثیت نہیں کہ ان کی طرف منہ کرنا باعث ثواب ہو، ایسا نہیں ہے. اور ہم پڑھیں گے بھی کہ اللہ نے آگے خود ہی فرمایا ہے کہ لیس البر، یعنی کوئی نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ نے مطلب اپنا چہرہ مغرب کی طرف کر لیا یا مشرق کی طرف کر لیا، ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فرمایا ہے. بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اس کا حکم ماننا اور اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنا. کیونکہ مشرق اور مغرب دونوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اس میں کیا شک ہے. اور پھر جب مالک ہی وہی ہے تو وہ جب چاہے اور جو چاہے اور جسے چاہے جس طرف منہ کرنے کا حکم دے اور دے سکتا ہے. اس کا پورا اختیار ہے اپنے بندوں پر. وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں. تو ہمارا اور تمہارا، ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ حکم ماننا ہے. تو صراط مستقیم پر وہی ہے جس کا وہ حکم دے. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ حکم دے اور ہم مان لیں تو وہی صراط مستقیم ہے، اسی پر ہمیں جو ہے آنکھ بند کر کے چلنا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک یہی مطلب کہنا چاہیے کہ تمام خصوصیات میں ایک ایسی خاص خصوصیت ہے کہ جس کو یعنی ایسی برتری حاصل ہے کہ جو سب پر بھاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو آنکھ بند کر کے ماننا ہے، کوئی تحقیق کرنی نہیں ہے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تو اب اس پہ کوئی تحقیق، کوئی ریسرچ، کوئی تفتیش ہونی ہی نہیں ہے. جس کو جانا ہے چلا جائے بنا خوف و خطر، سیدھا جنت کو چلا جاتا ہے رستہ تیرا، سیدھا جنت کو چلا جاتا ہے رستہ تیرا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ سیدھا جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. جو اس راستے پہ چلے گا تو وہ راستہ اترتا ہی جنت میں ہے. اگر اس راستے پہ ہم نے اپنے قدم رکھ دیے اور اسی پہ چلتے رہے تو وہ راستہ ہمیں جنت میں ہی پہنچا کر چھوڑے گا. اللہ ایسا کر دے ہمارے لیے، آمین. تو بات صرف یہی ہے کہ صرف اور صرف صراط مستقیم وہی ہے جس کا وہ حکم دے. کون؟ اللہ تعالیٰ. تو جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے وہی صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور اس پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے.
جو توفیق سے محروم ہیں وہ بے وقوفی سے بیکار باتیں بناتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیکار باتیں بنانا ان کا کام ہے۔ اور آگے میں نے بتایا نا، کبھی پڑھیں گے ہم، لیس البر ان تولوا وجوہکم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ سمجھ گئے بات کو کہ اچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی خواہش بھی تھی اور آپ دعا بھی کرتے تھے، اور آپ کا بھی ذکر آئے گا آگے کہ آسمان کی طرف آپ یعنی دیکھتے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کو خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی، آپ کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے، اور وہ قبلہ ابراہیمی بھی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب یہ حکم آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے وہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا۔ تو اس پر سبھی نے شور مچایا، وہ منافقین ہوں یا یہود ہوں یا وہ مشرکین ہوں، سب نے شور مچایا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، مطلب یعنی پہلے ادھر پھر ادھر، مطلب جس سے کہ باتیں بناتے ہیں لوگ مختصراً۔ تو اب نماز کیا ہے؟ نماز تو یہ کہ اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت میں جو ہے عابد جو بھی ہے تو اس کو جو بھی حکم دیا جائے وہ ظاہر ہے پابند ہے، اپنے الہ کا پابند ہے، کہ جو اس کو حکم دیا جائے گا ظاہر حکم مانے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں نا کہ جو بھی جس فیلڈ کا جو یعنی حاکم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے جو رعایا ہیں، اس کے ساتھ کام کرنے والے اس کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ سرکشی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ اور بندوں کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے بات یہ ہوئی کہ جب اللہ نے جس طرف رخ پھیر دیا اس طرف پھر جانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ جس اللہ کی عبادت کرنی ہے، مشرق بھی اسی کا ہے، مغرب بھی اسی، ساری جہتیں اسی کی ہیں، تو اس لیے جہتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہر جہت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہو۔ یہ ایک طرف رخ کرنا کیوں ہے؟ دیکھیں اس میں یکجہتی ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان سارے جتنے ہیں سارے مسلمانوں کا رخ ایک ہی طرف ہے، سب کا مقصد ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہے، سب کی منزل ایک ہے، تو سب کا رخ بھی ایک ہی طرف ہو، ٹھیک ہے، سب کی فرما برداری بھی ایک ہی جیسی ہو، ایک ہی قبلہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، اور ایک ہی کتاب ہے قرآن جس پر عمل کرنا ہے، اور ایک ہی نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہمیں تابع داری فرما برداری کرنی ہے، اور ایک ہی طرف ہم سب نے جانا ہے، ہمارا مقصد بھی ایک، ہماری منزل بھی ایک۔ یہ بات ہمیں بہت یعنی اس کو غور و فکر سے سمجھنا چاہیے۔ مالک نے جس سمت کو قبلہ بنا دیا، مملوک کو کوئی حق نہیں کہ اس پر کوئی اعتراض کر سکے، اس کو اس بات کا حق پہنچتا ہی نہیں۔ جو لوگ اتنی آسان سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ اگر وہ نادان نہیں ہیں، اگر وہ ناسمجھ نہیں ہیں، اگر وہ بے وقوف نہیں ہیں، اگر وہ احمق نہیں ہیں، تو پھر وہ اور کیا ہیں؟ اتنی مختصر سی بات اگر سمجھنے کی قابلیت نہیں ہے کسی میں تو پھر خود ہی سوچ لے انسان کہ پھر وہ اس کو کیا کہا جائے گا، کیا نام دیا جائے گا۔ آپ بھی اگر ہوں گے تو آپ کیا نام دیں گے؟ اگر آپ کا کوئی ملازم ہو، بات نہ سمجھے تو آپ ظاہر ہے پتہ نہیں کیا کیا اس کو آداب و القاب سے نوازتے ہیں، کیا کچھ کہہ ڈالتے ہیں۔ یہاں تو بہت ہی کہنا چاہیے کہ بہت ہی یعنی مہذب انداز میں صرف صفی کہا گیا۔ پھر آگے بات ہوئی جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے، ٹھیک ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہی سیدھی راہ چلاتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی جیسے ہم نے قبلے کے معاملے میں تمہیں راہ راست اختیار کرنے کی توفیق بخشی ہے، بالکل اسی طرح ہر معاملے میں تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ آگے دیکھیں بات آئی ہے نا امت وسط کی، ابھی ہم پڑھیں گے یہ کذالک وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا، وسطاً ہے نا، یہ اوسط، جیسے ہم اردو میں اوسط بولتے ہیں۔ اگر آپ اس لفظ وسط پر اگر غور کریں گے تو یہ وسط کا لفظ قابل غور ہی ہے۔ اس کا معنی ہے درمیان، اگر آپ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا اوسط درجہ، اردو میں بولتے ہیں
تو ایک ظاہر ہے ادنا ہوتا ہے اور ایک اعلیٰ ہوتا ہے اور ایک اوسط ہوتا ہے، ہر چیز میں یہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا معنی آپ ایک تو آپ یہ لے لیں کہ درمیان. تو ہر چیز کا آپ اگر دیکھیں تو درمیانی حصہ جو ہے وہ عمدہ ترین حصہ ہی ہوتا ہے نا. انسان کی زندگی پہ آپ غور کریں کہ زندگی کے جو درمیانی حصہ ہے تو یہ اس کو جو ہے آپ کہتے ہیں نا عہد شباب. اس کی زندگی کا بہترین وقت ہوتا ہے نا. بچپن کا تو ظاہر اسے کچھ یاد ہی نہیں ہوتا، حالانکہ بادشاہی ہوتی ہے اس کی، لیکن یاد اسے کچھ نہیں ہوتا. اچھا، تو بڑھاپا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے گزرتا ہے. جوانی جو ہے درمیان کا حصہ جو ہے وہ بہترین ہے. دن کے درمیانی حصے کو آپ دیکھیں، دوپہر میں روشنی اپنے نقطۂ عروج پر ہوتی ہے نا، بہترین پورا دن، یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ یعنی کہنا روشن وقت ہوتا ہے جو درمیانی حصہ ہوتا ہے. اسی طرح اخلاق میں میانہ روی کیا ہے، قابل تعریف ہوتی ہے. افراط و تفریط دونوں پہلو کیا ہیں، مذموم. بخل اور فضول خرچی کی درمیانی حالت کو کیا کہتے ہیں، سخاوت. بزدلی اور طیش کے درمیانی حالات کو کیا کہتے ہیں، شجاعت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم المرتبت خطاب سے سرفراز فرمایا. ان کے عقائد، ان کی شریعت، ان کے نظام اخلاق، سیاست اور اقتصاد میں افراط و تفریط کا کہیں گزر بسر نہیں ہے. یہاں اعتدال ہے، توازن ہے، موزونیت ہے. جب مسلمانوں کو اپنے اس عظیم منصب کا پاس تھا اس وقت ان کا ہر قول اور ہر فعل کیا تھا، آئینہ، کھلا ہوا آئینہ جیسے صاف و شفاف. لیکن بہت افسوس اور صد افسوس کہ آج ہمارے مزاج اور ہماری حالت ایسی بگڑ گئی، ہم اتنے بگڑ چکے کہ قرآن میں جس امت کے محاسن بیان کیے گئے ہیں ہم پہچان ہی نہیں سکتے کہ وہ ہم ہی ہیں. وہ باتیں ہمارے لیے ہو رہی ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، آمین. اب آپ یہاں آیت دیکھیے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. لِتَكُونُوا کی جو لام زیر لی ہے اس کا ترجمہ یہاں کے کیا ہے، لیکن یہ لام کئی کہلاتا ہے. وہ صرف نحو کی جو گرامر جاننے والے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ لام کئی اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا تاکہ، کے کا ترجمہ نہیں ہوگا. یہاں پر تو اللہ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اور سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. تو اس کی وضاحت کیا ہے، بعض احادیث میں اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا، سوال کرے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیں گے، کس میں، اس بات میں جواب دیں گے کہ جی ہاں ہم نے پہنچایا تھا. جب وہ اس بات میں جواب دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. یہ دوسرے یعنی جو آپ سے پہلے پیغمبر ہیں وہ لوگ کہیں گے کہ یعنی ہماری گواہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دے گی. تو اب ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں اس کا ذکر پڑھتے ہیں. اگر ہم اس کو پڑھیں گے جب بھی صحیح سمجھ میں آئے گی بات. تو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس سے 3 طرح کی شہادت مراد ہے. پہلی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہادت دیں گے کہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک پیغام حق پہنچا دیا. صحابہ، تابعین پر اور اسی طرح امت کا ہر طبقہ آنے والوں پر یہ شہادت دے گا. اس امت کے افضل ہونے کا سبب بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف، یعنی تم بہترین ہو، یعنی تمام امتوں میں تم بہترین امت ہو اور تمہیں وجود ہی اس لیے بخشا گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. تمہارا وجود کا مقصد ہی یہی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، اے لوگو تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے جسم اور یعنی بغیر جو آپ کے وہ ہیں اس کے حاضر کیے جاؤ گے. اور فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ بائیں طرف ان کو لے جایا جائے گا، امت کے کچھ لوگوں کو. تو میں کہوں گا کہ یا رب
یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا کام کیا تھا۔ تو میں کہوں گا کہ جیسے کہ اللہ کے یعنی نیک بندے، صالح بندے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا۔ یہ مادامہ ہے نا، تو اس لیے یہ جب تک کا معنی دیتا ہے، یعنی جب تک، ٹھیک ہے، تو جب تک میں ان میں رہا اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو اس کے بعد یہی بات ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے حجۃ الوداع میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھی کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیا، تو سب نے کیا کہا تھا؟ بے شک آپ نے پہنچا دیا، اور اس کی پوری تفصیل ہے۔ تو اب ہم میں سے کیا ہے، یہ ہر ایک کا فرض و ذمہ داری ہے، جس کو بھی اللہ نے یہ شعور دیا ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ یہ پیغام آنے والوں تک پہنچائے۔ اگر یہ پہنچائیں گے پیغام تو جبھی ظاہر ہے اس مصداق پر پورے اتریں گے، ادروائز کیا ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر انہی بنیادوں پر امت وسط کہلانے کے حقدار بھی ہوں گے۔ اور جو امت مسلمہ کی تمام گمراہی دیکھ کر بھی خاموش رہے، کچھ نہ بولے اور کہے کہ ہمیں کیا لینا دینا، وہ جانے ان کا کام جانے، تو وہ کیا گواہی دے سکے گا، اور اس کو کیسے کہا جا سکے گا کہ ہاں یہ امت وسط ہے۔ اور دوسری شہادت کیا ہے کہ جو امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خبر دینے کی بنا پر پہلی تمام امتوں پر دے گی کہ ان کے انبیاء نے اللہ کے احکام ان تک پہنچا دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے پیغام پہنچا دیا تھا، وہ عرض کریں گے ہاں پہنچا دیا، جیسے بھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی تمام انبیاء کی، تو ہاں اے میرے رب ہم نے پہنچا دیا۔ پھر ان کی امت کو فرمائے گا کیا انہوں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا، یہ ساری حجت پوری ہو رہی ہے، تو وہ کہیں گے نہیں، امت یعنی ان کی جھوٹ بول جائے گی، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ تمہاری شہادت کون دے گا، تمہاری گواہی کون دے گا، وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر ہم شہادت دیں گے کہ یقیناً انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور تیسری شہادت کی بھی بشارت سن لیجئے، بخاری شریف کتاب الجنائز میں ہے کہ تیسری شہادت دنیا ہی میں مسلمانوں کی کسی کے حق میں نیک یا بد ہونے کی شہادت ہے، لیکن یہ یاد رہے ایمان والوں کی بات ہے، ورنہ دیکھیں ہر ایک کو اچھا کہنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہے نا، ہر طبقے کی، ہر جماعت کی، ہر فرقے کی، ہر مذہب کے لوگ ان میں اچھے برے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیاوی لحاظ سے، اور لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کو لوگ اچھا برا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو شہادت ہے، جو یہاں پر گواہی ہے، وہ ایمان والے کی ہے، کہ اگر ایمان والے کی گواہی لوگوں نے دے دی کہ ہاں یہ نیک تھا، تو اس کے لیے ذرا سنیے آپ۔ تو تیسری شہادت یہ ہے کہ مسلمانوں کے کسی حق میں نیک یا بد ہونے کی شہادت ہے، جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازے کے لیے جنت اور دوسرے کے لیے جہنم واجب ہونے کا اعلان فرمایا، اور فرمایا انتم شہداء اللہ، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ وما جعلنا القبلۃ، اچھا یہ آیت ہم پڑھنے سے پہلے ایک بات کر لیں کہ ہاں پچھلی امت یہ کہے گی کہ یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں، ان کو کیا پتہ، یہ بات بھی ہے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے قرآن پڑھا تھا، تو یہ بات پھر اور بہت زیادہ تفسیر ہو جائے گی، لیکن اب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے۔ ہاں، اور اے محبوب تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اب اس کی ذرا آپ تھوڑی بات سن لیجئے۔ یہ تحویل قبلہ کی ایک حکمت بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ قریش کو بطور قبلہ بیت اللہ عزیز تھا، اور اہل کتاب کو بیت المقدس۔ پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر کے قریش اور ان کے ساتھیوں کی آزمائش ہوئی، پھر بیت اللہ کو مقرر کر کے اہل کتاب کی۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری میں ترک کرنا ہدایت یافتہ لوگوں کے سوا دوسروں کے لیے نہایت مشکل کام تھا، اس لیے جنہیں یہ ہدایت نصیب نہ تھی وہ ڈگمگا گئے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے
جس قبلے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ کرتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا، اگرچہ قرآن مجید میں اس حکم کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کے علاوہ بھی احکام نازل ہوتے تھے جنہیں وحی خفی یا حدیث کہا جاتا ہے، اور انہیں ماننا بھی قرآن کی طرح فرض ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت یعنی ضائع کر دے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان یعنی ضائع کرے۔ کیا مطلب ہے کہ جو نمازیں تم نے پہلے پڑھی تھیں تو اللہ تعالیٰ وہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، وہ بھی قبول ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق تھیں، اور اب بھی جو نمازیں پڑھی جائیں گی وہ بھی مقبول ہیں عند اللہ، کیونکہ وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہیں۔ تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، جو کام تم نے اللہ کے لیے کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ بہترین صلہ، بہترین اجر، بہترین بدل دینے والا ہے۔ یہاں یہ جو ایک بات ہے نا لینا علامہ، یہاں بھی کے کا ترجمہ، یہاں بھی تا کے کا ترجمہ ہوگا، تاکہ ہم جان لیں کون اللہ تعالیٰ، تاکہ ہم جان لیں کہ یعنی کون پیروی کرتا ہے، کون اتباع کرتا ہے، کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، تاکہ ہم جان لیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ کو تو معلوم ہے، تو تاکہ ہم جان لیں، اللہ کو تو پہلے ہی علم تھا، تو اس کا مطلب ہے تاکہ ہم اہل یقین کو اہل شک سے علیحدہ کر دیں، تاکہ لوگوں کے سامنے بھی دونوں قسم کے لوگ واضح ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے۔ اور یہ کام بہت بھاری ہے، قرآن و حدیث پہ چلنا بہت مشکل کام ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ، یہ بہت بھاری کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو ڈرتا ہے، اس کے لیے، ہدایت والوں کے لیے یہ کام بہت آسان اللہ بنا دیتا ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے، ہدایت پہ چلنا آسان کر دیتا ہے، ورنہ لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں گمراہوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے اس سے کہ ہم گمراہوں کے پیچھے چلیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر، لوگوں پر، آدمیوں پر بہت مہربان، بہت مہربانی کرنے والا، نہ اس کی رؤوف الرحیمی کا کوئی حساب ہے، نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی انتہا ہے۔ ہاں، بندہ خود ہی ہے کہ جو اپنے مہربان رب سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں تمہارے رب سے دور کر دیا، غافل کر دیا؟ ما غرک بربک الکریم، اتنے کرم کرنے والے رب سے، جس کی مہربانی ہر وقت ہے، اس مہربان رب سے کیوں دور ہوتے ہو؟ آؤ اس کے دامن کرم سے، اس کی رحیمی کریمی سے وابستہ ہو جاؤ، تمہارے راستے کھل جائیں گے، تمہاری دنیا اور آخرت آسان ہو جائے گی، اور مومنوں کو بھی تمہارے لیے خیر خواہ بنایا، نبی کو بھی تمہارے لیے مہربان بنایا۔ آؤ اس کے دامن رحمت میں پناہ لے لو اور لوگوں کا پیچھا چھوڑ دو، قرآن و حدیث سے وابستہ ہو جاؤ، یہ تمہاری دنیا اور آخرت میں عزت کا ضامن بھی ہے اور نجات کا بھی۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، بس یہی بات ہے۔ الہ خدا وندہ امید ما وفا کن، دل امرا از کرم حاجت روا کن۔ اے میرے مولا، میں جو امیدیں تجھ سے رکھتا ہوں اس کو پوری فرما دے، میری جو دلی خواہشیں ہیں اپنے کرم و فضل سے عنایت فرما، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، آمین ثم آمین۔